کیسے شرک آئے گا؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قبر پکی نہ بناؤ، قبر کے اوپر مجاور بن کے نہ بیٹھو، دربار نہ بناؤ، اللہ کے رسول نے 4 چیزوں سے منع کی۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور، قبریں پکی بنانے سے منع کی، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اس پہ عمارت کھڑی کرنے سے منع کی، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اس پہ کتبے لکھ کے لگانے سے منع کی، وَأَن تُوضَعَ، اور قبروں کی بے حرمتی سے منع کیا۔ کچھ لوگوں کو اتنی بھی سینس نہیں ہوتی، قبروں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ قبروں کی توہین کرنا اور ان کی بے حرمتی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہی وہ چیزیں پھر انسان کو غلط راستے پہ لے جاتی ہیں۔ قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع کر دیا، فرمایا گھر میں قرآن پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ گھر میں سنت نوافل پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ نماز قبروں پہ نہیں ہوتی، مسجدوں میں ہوتی۔ کہ آج بھی اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ کہ جب سے کائنات بنی ہے قیامت کی دیواروں تک اس جیسی ہستی پیدا نہیں ہوگی۔ نظریہ افراط و تفریط کیا ہے؟ کچھ بدبخت اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور کچھ مجرم اللہ ذوالجلال کے برابر کر دیتے ہیں۔ مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا دفاع یہ ہے کہ آپ کم از کم شرک کے اسباب کی طرف نہ جائیں۔